رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں اللہ کے نبی، جن کو اللہ نے انسانوں، جنوں، چرند پرند اور زمین پر رہنے والی ہر جاندار مخلوق کا نبی بنایا تھا، اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ نبی کون تھے یہ تو آپ جان ہی گئے ہوں گے۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب وحی تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اسی لیے اب سوتے میں وحی کا نزول شروع ہو گیا اور حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ ایک ہیکل تیار کریں، مگر اس ہیکل کی تیاری میں کوئی لوہے کا اوزار استعمال نہ ہو۔ ہیکل ایسے تیار ہو کہ اس کی تیاری لوہے کے بغیر ہو۔ وحی کا پیغام تو ختم ہو گیا، حضرت جبریل واپس چلے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے پریشان ہو گئے۔ اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ کسی عمارت کی جو تعمیر ہے وہ لوہا استعمال نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوہے کے اوزار تو لازم ہیں، لوہے سے تراش خراش کا کام ہوتا ہے، لوہے سے ہٹ کر کیسے ایک ہیکل، ایک عمارت تیار کی جا سکتی ہے؟ خیر، کافی سوچنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، اس امر میں وہ اپنے تمام وزیروں سے مشورہ کریں گے اور کوئی حل نکالیں گے۔ امید ہے اس کا کوئی حل مل جائے گا، کیونکہ اگر اس مسئلے کا حل نہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ پاک ایسی وحی نہ کرتا۔ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہے جو اللہ نے یہ وحی کی ہے، بس اس ہے تلاش کرنا باقی ہے۔ یہ سوچ کر آپ مطمئن ہو گئے۔ اگلی صبح دربار لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام وزیروں کو اکٹھا کیا، جن کی تعداد 7 تھی۔ آپ نے اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی وحی کا ذکر کیا اور ان سب کو ہیکل کے بارے میں بتا دیا۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر تمام وزیر بھی پریشان ہو گئے اور اس سوچ میں پڑ گئے اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ آخرکار سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور پھر سب ایک بات پر متفق ہو گئے۔ سب کی متفقہ رائے حضرت سلیمان علیہ السلام سننے کو بیتاب تھے۔ ان میں سے ایک جو ذرا بڑی عمر کا وزیر تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، جناب علی، میرے ساتھی سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر ہیکل کو تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سمندر کے اندر رہنے والی ایک مخلوق کی مدد لینی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی عفریت ہے جو سمندر میں رہتی ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں پڑھ اور سن رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بلا ہے جو سمندر کے اندر ہے اور انسان کی طرح ہی ملتی جلتی ہے۔ یہ بلا دعوت دینے پر آتی ہے، یعنی اس کے بلانے کے لیے چلا کشی لازمی ہے۔ اس لیے ہم سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم 7 وزیر اس بلا کو بلانے کے لیے چلا کشی کے ذریعے دعوت دیں گے، اور جو بھی وزیر کامیاب ہوگا وہ اس سے ایسا طریقہ پوچھے گا جس کی مدد سے ہیکل سلیمانی تیار ہو سکے۔ یہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ چلہ کتنے دن کا ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ جناب علی، یہ چلہ زیادہ سے زیادہ 40 روز کا ہے۔ اس میں کامیابی ہو جائے تو بندہ کوئی بھی سوال اس بلا سے کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسے بہت علم سے نوازا ہے، اس لیے وہ اللہ کے حکم سے بہت کچھ جانتی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، تم سب وزیر اس چلے پر بیٹھو گے، جس کو بھی کامیابی ہوگی وہی آگے کا حل بتائے گا۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر سب وزیر اپنے اپنے حجرے بنا کر علیحدہ علیحدہ اس چلے پر بیٹھ گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو امید ہو گئی تھی کہ تمام وزیر
بہت جلد اس راز کو جان لیں گے کہ ہیکل سلیمانی کو کسی لوہے کے اوزار کے بغیر کیسے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اب تمام وزیروں کے اس چلے سے فارغ ہونے کا انتظار تھا۔ ایک ایک دن بے چینی میں گزر رہا تھا۔ اللہ اللہ کرتے 40واں دن بھی آ گیا۔ اب ہر وزیر پر امید تھا کہ اسے سمندری بلا کے دیدار ہوں گے اور وہ اس سے معلومات لے گا، مگر پڑھائی ختم ہو گئی اور کسی کو بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ سارے وزیر بے حد پریشان ہو گئے۔ ایک وزیر ایسا بھی تھا جو پریشان نہیں تھا، وہ ابھی تک پر امید تھا۔ جہاں پر وہ پڑھ رہا تھا وہاں پر سامنے کے رخ دیوار تھی جو شک ہو گئی۔ اب وہاں سے سمندر دکھائی دینے لگا اور پھر ایک بہت بڑی عفریت دکھائی دی۔ وہ انسان نما تھی مگر انسان نہیں تھی۔ اب وہ وزیر کے بالکل سامنے تھی۔ اس نے وزیر کو مخاطب کیا، میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی، بتا تجھے کیا معلوم کرنا ہے؟ وزیر نے کہا، مجھے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہیکل تیار کرنے کا کہا گیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی تیاری میں کسی قسم کا لوہے کا اوزار استعمال نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات سے ہم سب پریشان ہیں، کیونکہ حکم اللہ کا ہے، اس لیے اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ایسا کیا کریں جس سے یہ ہیکل تیار ہو جائے؟ اب وہ بلا بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، اشمیدائی جو کہ ایک جن ہے، وہ اس مسئلے کا حل جانتا ہے، مگر وہ بہت طاقتور اور خود سر قسم کا جن ہے۔ وہ آسانی سے بات نہیں مانے گا، مگر اس پوری دنیا میں ایک وہی جن ہے جو ایسا راز جانتا ہے جس سے کسی عمارت کو لوہے کے اوزار کے بغیر بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اشمیدائی ہی یہ بات بتا سکتا ہے۔ یہاں سے قریب ہی ایک جگہ ہے جس کے قریب کوئی آبادی نہیں ہے۔ وہاں پر پانی کا ایک تالاب ہے جس میں وہ ہر چاند کی 14ویں رات کو نہاتا ہے، مگر اس کی ایک عادت ہے، وہ آسمان سے سر کے بل پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، اور اسی طرح اس کا معمول ہے۔ اگر چاند کی 14ویں رات کو وہاں جایا جائے تو اس سے ملاقات ہو جائے گی، مگر وہ تمہاری بات نہیں مانے گا اور تم کسی طرح اس سے معلوم نہ کر سکو گے۔ یہ کہہ کر وہ بلا غائب ہو گئی اور دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ اب وزیر اٹھا اور مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ منظر ایک بار پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا تھا۔ اب تمام وزیر مؤدب ہاتھ باندھے ایک قطار میں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ناکامی اعلان کر رہی تھی، سوائے ایک وزیر کے جو کافی مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ آپ علیہ السلام بہت جہاندیدہ نظر رکھتے تھے، اس لیے آپ نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے سب سے آخر میں پوچھیں گے۔ باقی آپ نے ہر وزیر سے پوچھنا شروع کر دیا اور وہی نتیجہ نکلا کہ اس کو کامیابی نہیں ملی۔ اب سب سے آخر میں آپ اس وزیر کی طرف متوجہ ہوئے جو کافی مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس وزیر سے سوال کیا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے اور مجھے سمندر کی عفریت نے ایک راستہ بتا دیا ہے جس سے میں ہیکل بنانے کا طریقہ جان سکوں گا۔ اور پھر وزیر نے ساری بات آپ علیہ السلام کو بتا دی اور اشمیدائی جن کا مکمل ذکر کر دیا۔ بات سن کر آپ علیہ السلام نے کہا کہ اشمیدائی کوئی بہت طاقتور جن معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس جن کو سنگل سلیمانی سے قید کرنا ہوگا۔ اگر اس کو سنگل سلیمانی سے قید کر دیں گے تو وہ قیامت تک خود کو آزاد نہ کرا سکے گا۔ اب کرنا یہ ہوگا کہ تم ہی سنگل سلیمانی لے کر جاؤ گے اور اسے گرفتار کر کے یہاں پر لے کر آؤ گے۔